بیک یارڈ سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک خاتون اپنے 15 سالہ بیٹے پر چیخ رہی تھی۔ بچہ ڈرا سہما سا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پیدا کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے میں نے، ایک مرتبہ کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ان کے اتنا اونچا بولنے پر بچہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ ان کے مہمانوں کے سامنے سے گزر گیا تھا اور سلام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ بلانے پر بھی نہیں گیا تھا۔ اسی بات کا غصہ اس کی ماں اس پر اتار رہی تھی۔ ان کے اندر جاتے ہی یش آنسو صاف کرتا جانے لگا۔ جب درختوں کی اوٹ میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، ماتھے پر بل آئے۔ کون ہے ادھر؟ اس کے اونچا بولنے پر ہلچل ہوئی۔ باہر آؤ، غصے سے کہا۔ اس کے کہنے پر ایک لڑکی جھجکتی ہوئی سامنے آئی۔ پنک لان کی فراک جس پہ سفید چھوٹے چھوٹے نقطے بنے تھے، بالوں کی اونچی پونی اور موٹی موٹی آنکھیں معصومیت سے بھری تھی۔ رنگت فوری تھی اور گال ہلکے گلابی۔ پہلی نظر میں وہ کوئی پری معلوم ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ ماتھے پر تیوری لیے بولا۔ میرا نام مومنہ ہے، میری نانو یہاں کام کرتی ہیں، میں انہی کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کے جواب دینے پر وہ غصے سے اس کے پاس آیا اور اسے دھکا دیا۔ آئندہ کے بعد تم مجھے یہاں دیکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور خبردار کسی کو بتایا کہ یہاں کیا ہوا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس نے اس کی پٹائی ہوتے دیکھی تھی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ مغرب کا وقت تھا۔ یش کے والد آفس سے آئے تھے۔ آتے وہ ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ انہوں نے جھک کر سر پر پیار کیا۔ ڈیڈ، موم نے مجھے مارا۔ آئی ڈونٹ لائک ہر، وہ مجھے مارتی ہیں۔ اس نے باپ کو بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اسے بہلا پھسلا کر اس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ اپنے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی کسی ایونٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ انہوں نے کوٹ اتارا، بیڈ پر پھینکا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ تم نے آج یش کو مارا؟ آواز میں غصہ تھا۔ وہ مڑی، چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ لگا دی شکایت اس نے؟ ہاں لگا دی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس پر ہاتھ بھی کیسے اٹھایا؟ وہ دھاڑے، وہ سہم کر پیچھے ہٹی مگر قابو پا لیا۔ اس نے میرے گیسٹ کو سلام نہیں کیا، کہنے پر اس نے بدتمیزی بھی کی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ انہوں نے ایسے بتایا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہوں۔ اسی لمحے وہ اس کے سر پر پہنچے اور بالوں سے پکڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اسے مارنے کی؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ وہ غلطی کرے گا تو میں ٹوکوں گی۔ وہ بھی جواباً دھاڑی۔ یش ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ موم نے اسے مارا تھا، اس نے بدلہ لے لیا۔ اس کے چہرے پر انتقامی مسکراہٹ تھی۔ ماں اسے مارتی تھی تو پہلے خاموش رہتا تھا، مگر ممی اکثر بلا وجہ اپنا غصہ اس پر اتارنے لگی۔ ایک دن باپ کو بتایا تو انہوں نے نام کو اکیلے میں ڈانٹا، مگر یش کو اب معلوم تھا کیا کرنا ہے۔ وہ واپس مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن سکون سے گزرے تھے۔ تیسرے دن لان میں وہ اسے دکھی۔ او ہیلو، کدھر؟ اس نے اسے بلایا۔ موڈ اچھا تھا۔ مومنہ نے اسے دیکھا تو خاموشی سے کھڑی رہی۔ ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ اس کے پاس آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پڑھ رہی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج وہ پیلی فراک میں ملبوس تھی۔ اچھا، کس کلاس میں ہو؟ اس نے پوچھا۔ 9th میں۔ یش کو اس کی آنکھیں بہت اٹریکٹ کرتی تھیں، موٹی موٹی آنکھیں، ایسے جیسے وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی ہوں۔ اچھا۔ وہ مڑنے لگا جب مومنہ نے پوچھا، آپ کس کلاس میں ہیں؟ 10th میں۔ اچھا، تو آپ کو میرے سارے سوال آتے ہوں گے نا؟ وہ ایک دم خوش ہو کر بولی۔ آبویسلی، میں نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں۔ وہ ایسے بولا جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ اوکے، وہ کہہ کر واپس بھاگ گئی۔ آج وہ اسے اتنی بری نہیں لگی تھی۔ اب وہ اکثر اسے کھیلتا ہوا یا پڑھتا ہوا دیکھتا تھا۔ مومنہ اس دن لان میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی جب اس نے یش کو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا۔ اس کی ماں نے کان پکڑ کر مروڑا تھا اور یش کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا روتا رہا تھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ رات کو نانی آئی تو وہ کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ انہوں نے لاڈ سے پوچھا۔ نانی، یش کی امی اس کو مارتی کیوں ہیں؟ اس کی بات پر نانی نے اسے ان کے معاملے سے دور رہنے کی تنبیہ کی، مگر اسے یش اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے اپنا دوست بنانا چاہتی تھی، مگر اس کے ناک پر ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ کبھی کبھی موڈ ٹھیک ہوتا تو وہ اسے بلا لیتا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی جب اسے بیک یارڈ میں کھڑا دکھا تھا۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا، مگر یش نے جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہو؟ اس سے پہلے کوئی اور سوال پوچھتی جب یش نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ میں نہیں جواب دے رہا تو کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اس نے جارحانہ طریقے سے اس کی کلائی مروڑی تھی۔ آہ! اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتنی درد ہو رہی تھی۔ چھوڑیں، اب کرو گی ایسے؟ ہاں؟ نہیں، اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ اس نے چھوڑا تو مومنہ نے اپنی کلائی سہلائی۔ اسے دیکھ کر وہ چلی گئی۔
نانی اس وقت گھر میں کام کر رہی ہوتی تھی، اسی لیے وہ اکیلے بیٹھ کر رو سکتی تھی۔ یش کو اسے اس طرح بیہیو کرنے پر افسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ غصے میں تھا، اور ممی جب غصے میں ہوتی تھی وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگا۔ اگلے دن اس سے مسکرا کر بات کر لی تھی اور وہ پھر پہلے جیسی اچھی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے ٹیسٹ میں پورے نمبر آئے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ پہلے کہہ چکا، پھر احساس ہوا ایسے تو ممی کہتی ہیں، اور وہ ممی جیسا نہیں ہے۔ بابا کیسے کہتے تھے؟ اسی وقت دماغ میں آیا، مگر تب تک مومنہ کا چہرہ اتر چکا تھا۔ اچھا نہیں، ویسے یہ بہت بڑی بات ہے۔ مومنہ نے پھیکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس لیے تمہارا انعام بنتا ہے، میں کل تمہارے لیے انعام لے کر آؤں گا۔ واقعی تم میرے لیے انعام لاؤ گے؟ یش نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ مومنہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ موڈ ہوتا تو سن لیتا تھا، نہیں تو نہیں۔ وہ بھی اس لیے سن لیتا تھا کیونکہ اسے اس کی آنکھیں اور بال اچھے لگتے تھے، جنہیں وہ ہائی پونی میں باندھے رکھتی تھی۔ آج پھر ماما نے اسے ڈانٹا تھا، جس کا غصہ ختم کرنے کے لیے بابا نے اس کے دوستوں کی دعوت رکھی تھی۔ اس وقت وہ خاموش رہا تھا، مگر اس کے اندر لاوا بھڑک رہا تھا۔ عصر کا وقت تھا جب اس کے دوست آئے تھے۔ خانسامہ نے بہت سی ڈشز تیار کر رکھی تھی۔ اس کے دوستوں کے بیٹھنے کا انتظام ڈان میں ہوا تھا۔ مومنہ خوشی خوشی وہاں آئی تھی کہ اپنا انعام لے سکے۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے، کچھ لڑکیاں تھیں اور کچھ لڑکے، اور وہ ان سب کے درمیان ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کی رعایا تھی۔ وہ پہلے مڑنے لگی، مگر وہ بھی تو اس کی دوست تھی۔ یش، اس نے ایک مرتبہ آواز دی۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ مومنہ کو یاد تھا اس نے بولا تھا، اگر ایک مرتبہ بلانے پر نہیں بولا تو دوبارہ مت بلانا۔ وہ مڑ گئی۔ یش نے مڑ کر دیکھا، وہ دوبارہ بھی تو بلا سکتی تھی مومنہ، مگر اس نے نہیں سنا۔ 2 مرتبہ اور بلانے پر بھی نہیں۔ وہ نہیں پکڑی کیونکہ شور میں اسے سنائی نہیں دیا۔ وہ اس کے پیچھے بیک یارڈ تک آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوارٹرز والی سائڈ پر جاتی، جب یش نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ مومنہ سہم گئی۔ یہ تم میں اکڑ کس چیز کی ہے؟ 2 دن تم سے اچھے سے بات کر لی، تمہیں اپنا آپ کیا کر لگنے لگا ہے؟ ماہرانہ نے ایک آواز دی اور دوسری دینے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ آپ نے جب یش نے اس کے بال کھینچے تھے۔ درد ہو رہا ہے۔ تمہیں ایسے ہی سمجھ میں آئے گا۔ تم میں ایٹیٹیوڈ کتنا ہے، اور تم نے دکھایا کسے ہے؟ اور پھر اسے دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ یش اسے غصے سے دیکھ کر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں آئی تو نانی نے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ میں گر گئی تھی۔ نانی نے اس کا بازو دیکھا۔ ممی، سب سچ بتا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ یش، اس نے بولا تھا ایک مرتبہ سے زیادہ آواز نہیں دینی۔ آج میں نے ایک مرتبہ بلایا تو اسے غصہ آیا کہ ایک مرتبہ کیوں بلایا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا۔ نانی نے اس سے دور رہنے کو کہا۔ وہ اب اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی وہ اسے مالٹا کھاتے دیکھ کر ادھر آیا تھا۔ ہیلو۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مومنہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو یش نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے پڑھنا ہے۔ مجھے بھی پڑھنا ہے، جاؤ بکس یہیں لے آؤ۔ وہ اچھے سے بات کر رہا تھا، مطلب وہ دوست تھا، اور دوست ہوتا ہے سمجھ کر وہ پھر سے اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے مل کر اسکول کا کام کیا۔ مومنہ گورنمنٹ اسکول جاتی تھی۔ اس کی انگریزی ابھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی یش کی طرح اس کی انگریزی بھی اچھی ہو جائے، مگر اس نے کبھی اسے کہا نہیں، اس ڈر سے کہ وہ اس کا مذاق بنائے گا۔ ایک دن وہ نانی کے ساتھ گھر میں آئی تھی، جب یش کے بابا نے اسے دیکھا تھا۔ ارے، اتنی پیاری بچی کون ہے؟ مومنہ نے جھٹ سے اپنا نام بتایا اور نانی کا بتایا۔ انہیں وہ پیاری سی بچی اچھی لگی تھی۔ یش کے ساتھ اس کا بونڈ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ یش کو کسی اور کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مومنہ ہر کلاس میں اول آتی ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے دونوں کے درمیان مقابلہ رکھا۔ جس نے بورڈ ٹاپ کیا وہ اس کی من پسند چیز اسے گفٹ کریں گے۔ یش کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر خاموش رہا۔ وہ اس پر دوسرے دن کوئی بات کہہ دیتا تھا جس سے مومنہ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی تھی، مگر اگلے دن وہ بالکل نارمل بات کرتا تھا۔ دونوں کے بورڈ کے پیپر تھے، پہلے یش کے تھے، پھر مومنہ کے۔ رزلٹ بھی پہلے یش کا آیا تھا۔ اس کی بورڈ میں دوسری پوزیشن آئی تھی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ ممی نے اسے پیار کرنا چاہا، مگر وہ دور ہٹ گیا۔ سرونٹ کے گھر میں مٹھائی گئی تھی۔ اس کا FSC میں داخلہ ہو چکا تھا۔ جب مومنہ کا رزلٹ آیا اس کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ اس کا رزلٹ دونوں نے بیٹھ کر دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ یش صرف مسکرایا تھا۔ رات کو بڑے صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس سے اس کا انعام پوچھا تھا تو اس نے iPad مانگا تھا جیسا یش کے پاس تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتی تھی۔ نانی نے لاکھ منع کرنے کے باوجود
انہوں نے آئی پیڈ لے دیا تھا۔ یش کی ممی اس کے گلے لگی تھی تو یش کو غصہ آیا تھا۔ مومنہ اس کی ممی سے ایسے کیسے مل سکتی تھی جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اس دن کے بعد یش نے مومنہ سے بات کرنا چھوڑ دیا، جان بوجھ کر اسے اگنور کرتا تاکہ وہ پریشان ہو۔ ایک دن اس نے کھانے میں رولز بنائے تھے، وہ یش کو دینے آئی تھی۔ یش میں نے رولز بنائے ہیں، اتنے مزے کے بنے ہیں، چیک کرو۔ مگر وہ جواباً اسے گھور کر جانے لگا۔ کیا ہوا ہے، مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ہو کون تم جس سے میں ناراض ہوں؟ ہاں یش، دفع ہو جائے یہاں سے، آئندہ کے بعد شکل مت دکھانا۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ اسے سمجھانے لگی مگر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ جو چیز اس کے سامنے آئی وہ اسے اٹھا کر زمین پر پھینکتا گیا۔ یش کی ممی نے بولا تھا اسے سمجھائے۔ وہ ساری رات سوچتی رہی کہ کیسے سمجھائے۔ 7 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ یش نے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی مگر مومنہ اسے چھپ کر دیکھتی تھی۔ یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ یہ پسندیدگی بہت سی اور لڑکیوں نے اس کی جانب دکھائی تھی مگر جب بھی پسندیدگی کا لفظ اسے سنائی دیتا تو اسے وہ ہمیشہ یاد آتی تھی کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی۔ اس کے 12ویں کے امتحان ختم ہوئے تھے۔ آج کل وہ فری تھا۔ بابا کا پلان تھا وہ ڈاکٹر بنے، اس لیے اکیڈمی جانا ضروری تھا۔ انہیں دنوں میں مومنہ کسی کام سے ان کے گھر گئی تھی۔ جب اس کی ممی نے اس کو بٹھا لیا، کئی باتیں کیں۔ انہیں یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ پہلی مرتبہ اپنے مرتبے سے نیچے کسی سے اچھے سے اتنی دیر بات کی تھی۔ یش کیسا لگتا ہے تمہیں؟ میرا دوست ہے، اوبویسلی اچھا لگتا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت غصہ کرتا ہے، اس کی ممی نے بولا۔ اسی وقت وہ انٹر ہوا تھا۔ یش، ہاں غصہ تو بہت کرتا ہے۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے ہول ہی اٹھے تھے۔ اندر آتے ہی بیگ اٹھا کر نیچے مارا تھا۔ مومنہ ڈر کر اٹھی تھی۔ ممی ویسے ہی بیٹھی رہیں جیسے اس کا روز کا ہو۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ تمہارا ادھر کیا کام ہے؟ سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہو، ادھر ہی رہا کرو، یہاں کیوں آئی ہو؟ ہاں، وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور وہ اس کے غصے کو دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ یہاں پر ان سے کلاسز لینے آئی تھی؟ کیسے مجھے غصہ دلانا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا ممی بول پڑی، تمیز سے بات کرو اس سے، آپ بیچ میں مت بولیں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کتنی گری ہوئی ہیں مجھے پتہ ہے، اس سے مجھ سے بات مت کریں۔ مومنہ وہاں سے واپس آ گئی۔ اس نے آج کافی دیر بعد اس پر غصہ کرنا دیکھا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اداس بیٹھی رہی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا آئندہ وہ اس کے سامنے نہیں جائے گی۔ اگلے ہی دن وہ لان میں ٹہل کر پڑ رہی تھی جب اس نے یش کو دیکھا۔ وہ شاید کہیں جا رہا تھا۔ اولیو شرٹ اور اسکن بیگی جینز پہنے گاڑی کی طرف جاتے اس نے سن گلاسز لگائے تھے۔ مومنہ پڑھنا بھول گئی، وہ یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے یش نے اسے دیکھا تھا، مومنہ کی آنکھیں، مگر وہ اب اس کی دوست نہیں تھی کیونکہ ممی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ رات واپسی پر مومنہ اسے اپنے انتظار میں ملی۔ یش، وہ رک گیا۔ مجھے سوری کرنا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا آپ کو برا لگے گا، آپ کی ممی نے بیٹھنے کا بولا تو میں بیٹھ گئی۔ تو آئی ایم سوری، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ یش نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اندر جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس سے ناراض ہو۔ یش، اس نے اسے بازو پکڑا اور یش نے پیچھے مڑ کر زور سے اپنا بازو چھڑایا تھا اور وہ سیڑھیوں پر گری تھی۔ 4 سیڑھیاں تھیں وہ اور اس کی کونی اچھی خاصی زخمی ہوئی تھی اور وہ طنزیہ ہنس کر چلا گیا اور وہ کئی پل یہی سوچتی رہی کہ وہ اسے گرا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ کالج سے واپس آ رہی تھی جب یش اور اس کے دوست فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ رکی تھی اور یہ بال آ کر اس کے سر پر لگا تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ جان بوجھ کر مارا گیا تھا۔ یش کا ایک دوست اسے اٹھانے آیا تھا، وہاں اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ وہ کسی اور سے مسکرا کر بات کیسے کر سکتی تھی؟ اب اس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی نانی کو بلانے آئی تھی جب اسے یش کے والد نے اسے بلانے بھیجا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی جہاں اس کے دوست بیٹھے تھے۔ وہ ریفریشمنٹ کا سامان بھی کسی تھی، یہ کام نانی نے کہا تھا۔ ٹرے رکھ کر بولی، یش انکل بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ کر جانے لگی جب اس کے دوستوں میں سے کسی نے کہا تھا، یش یہ کون ہے؟ نوکرانی ہے ہماری۔ اس کے کہنے پر مومنہ کا رنگ بدلا تھا، وہ تو اس کی دوست تھی۔ نوکرانی بھی اتنی حسین رکھی ہے تو نے؟ اس کے ایک دوست نے بولا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکلی تو وہ بھی باہر آیا تھا۔ یش، ہم دوست ہیں، اس نے جیسے اس سے زیادہ اپنے آپ سے کہا تھا۔ واٹ؟ اور یہ تم سے کس نے کہا؟ نوکرانی ہو تو وہی رہو، اوقات میں رہو۔ میں اپنی اوقات میں ہی ہوں۔ اسے جانے کیوں غصہ آیا تھا اور اسی بات پر یش نے اس کا جبڑا دبوچا تھا اور بہت زور سے دبوچا تھا اور یکدم چھوڑا تو وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آج واقعی اس سے ڈر لگا تھا۔
چند دن وہ کوارٹر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس ڈر سے وہ اسے دیکھ کر کچھ کہہ ہی نہ دے یا کر ہی نہ دے۔ وہ بیک یارڈ میں کھڑا پودے لگا رہا تھا، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا جب اسے مومنہ دکھی تھی۔ وہ اپنے دھیان ہی میں کوارٹر کی جانب جا رہی تھی، بالوں کا رنگ سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ جب اس کی نظر یش پر پڑی، آنکھیں خوف زدہ ہوئیں، جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا۔ نوکرانی تھی، نوکرانی والے آداب بھی اپنانے تھے۔ یش کے ماتھے پر بل آئے، وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ تھی۔ مومنہ کی آنکھوں میں اس کے لیے ڈر تھا۔ ادھر آؤ۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے میں قدم رکھتی اس نے اونچی آواز میں بلایا۔ وہ یہی سوچتی رہی جائے یا نہیں، جلدی سے اندر آ کر کنڈی لگا لی۔ اس کے ماتھے کی لکیروں میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولو اس سے پہلے کہ میں اسے توڑ دوں۔ یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ یہ کیا حرکت تھی باہر؟ اس نے پوچھا۔ وہ میں زبان کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو صحیح چلتی تھی، اور یہ تم نے دوپٹہ کس کو دیکھ کر اوڑھا تھا؟ میں تمہیں اس طرح کا لگتا ہوں ہاں، کہ تمہیں مجھ سے حفاظت کے لیے دوپٹہ اوڑھنا پڑے؟ اسے غصہ اسی بات کا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خود خوف دیکھنا اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ پیچھے ہٹے۔ اسے دھکا دینے کی لگی تھی جب اس نے ہاتھ سے کپ الٹا اور اس کی کلائی جلا گیا۔ اسی وقت ہی نانی ادھر آئی تھی۔ کیا ہوا بچے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ نانی، انہوں نے میرے پہ گرم چائے گرائی، اس دن دھکا بھی دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے چائے نہیں گرائی، وہ دھاڑا۔ نانی نے اسے وہاں سے جانے کو کہا تھا۔ ساری رات وہ اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائیں۔ اگلے دن صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے وجہ پوچھی تھی۔ جب انہوں نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ یش نے کئی مرتبہ مومنہ پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ بابا اس بات سے واقف تھے کہ اس کا غصہ کیسا تھا۔ انہوں نے نانی کو کہا تھا کہ وہ کچھ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امریکہ میں پڑھے گا۔ اسے امریکہ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد مومنہ نے FSC کے بعد MCAT دیا تھا اور گورنمنٹ کالج میں MBBS میں داخلہ ہوا تھا۔ وہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی دوسرے سال میں تھی جب اس کا رشتہ آیا تھا۔ اچھا پڑھا لکھا خاندان تھا، لڑکا بھی اچھا کماتا تھا۔ وہ اس دن کالج میں بیٹھی تھی، اسے گمسم سا دیکھ کر اس کی سہیلی نے پوچھا تھا، مومنہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نانی ٹھیک ہے؟ میرا رشتہ آیا ہے۔ اس نے کافی دیر بعد بولا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس شادی نہیں کرنی۔ وہ آنکھیں بند کرتی بولی، آج نہیں تو کل تو کرنی ہے نا؟ پھر اب کیوں نہیں؟ مجھے نہیں کرنی۔ کیا کوئی پسند ہے؟ اور لفظ پسند پر ایک شخص کا چہرہ بند آنکھوں پر چھایا تھا، مگر وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس سے شادی کی جائے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولی، مطلب کوئی ہے؟ اب بتاؤ کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اتنی میچور ہو گئی تھی کہ اسے اپنے اچھے برے کا پتہ تھا۔ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں، یہ لفظ سوچنے میں بھی بہت بڑا لگتا تھا، مگر اس کا حد سے زیادہ غصہ، اس کا برتاؤ سب ویسا ہی تھا۔ سہیلی کے اصرار پر اس نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ صدمے میں تھی۔ سیدھی بات پوچھتی ہو تو ایسے لڑکوں پر کرش ہی آتا ہے، وہ بھی دور سے، انہیں شوہر نہیں بنایا جاتا۔ یہ ناولز اور کتابوں میں اچھے لگتے ہیں بس، اور تم اس کا صدمہ لے کر بیٹھی ہو۔ میں صدمہ نہیں لے کے بیٹھی، مگر میں کر لوں گی شادی۔ اس نے جیسے اسی وقت فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ کافی دیر بیٹھی رہیں، بہت سی باتیں شیئر کیں۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ نانی نے اسے لڑکے سے ملنے کا کہا تھا۔ وہ اسے ایک کیفے میں لایا تھا۔ اچھی شکل و صورت اور تمیزدار بھی تھا۔ اسے اس میں کوئی برائی نہیں دکھی تو اس نے ہاں کر دی۔ 2 ماہ کا وقت رکھا تھا نکاح میں۔ اس دوران وہ کئی مرتبہ ملے۔ وہ یش کو ایسا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں، کوئی اور اسے مل گیا تھا ان خوبیوں کے ساتھ۔ بار کلب کا منظر تھا جس میں 4 لڑکے ہاتھوں میں ڈرنکس لیے ہنس رہے تھے۔ ابے یار چیک کرو، وہ لڑکی کتنی ہاٹ ہے، ایک نے مزہ لیتے بولا۔ باقی لوگوں نے مڑ کر دیکھا، مگر یش کی نظریں اپنی ڈرنک پر ہی رہیں۔ اوئے وہ ادھر ہی آ رہی ہے، ایک بولا تو سب کھنکار کر سیدھے ہوئے۔ یش اسٹول پر بیٹھا خود میں ہی مگن تھا۔ وہ لڑکی ان کی جانب آ کر رکی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ اس نے یش کو ڈانس کرنے کی آفر دی، مگر وہ اگنور کر گیا۔ اس کے دوستوں نے اس لڑکی کو بولا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مگر وہ باز نہیں آئی۔ کیا تم آج رات فری ہو؟ اس نے یش کے بال درست کرتے کہا۔ وہ اس کی ٹانگ پر بیٹھنے لگی تھی جب وہ کھڑا ہوا، اور وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ کسی نے اسے کھڑا کرنے میں مدد دی۔ کیا تمہیں میری خوبصورتی نہیں دکھ رہی؟ وہ چلائی۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت مسکراتی آنکھیں آئیں، جن میں پسندیدگی بھی تھی، اور جھپاک سے وہ خوفزدہ آنکھیں۔ وہ جیسے اپنے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ اس نے اسے دھکا دیا اور بہت زور سے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات بگڑتی، اس کے دوست اسے وہاں سے لے گئے۔ وہ ہر الٹا کام کرتا تھا، مگر کسی لڑکی کو اپنے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔
وہ بزنس پڑھ رہا تھا اور اسی دوران ہی اس نے بزنس سٹارٹ بھی کر دیا تھا، ایک ینگ انٹرپرینیور جو بہت جلد شہرت حاصل کر گیا۔ آج کل وہ سوشل میڈیا پر وائرل تھا، اس کا ایک انٹرویو ہٹ گیا تھا، لوگ اس کے دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا جو خوبصورت بھی ہو اور قابل بھی، اس کا دوسرا رخ بہت کم لوگ ہی جانتے تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ یونیورسٹی آئی ہوئی تھی جب اس کی سہیلی اس کے پاس آئی، ایسی وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنا کیوں مسکرا رہی ہو؟ مومنہ، تمہیں کیا پتا وہ کتنا ہینڈسم ہے، نیا ابھرتا ستارہ، انٹرپرینیور آتے ہی چھا گیا۔ مومنہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پاگل ہو، اس کی آنکھیں، اس کا روب، اس کے بات کرنے کا انداز، اتنا ہینڈسم، وہ اس کا نیا کرش بن چکا تھا۔ اچھا ایک نظر دیکھو تو، مگر مومنہ نے نہیں دیکھا، نہ نام پوچھا، مگر وہ روز اس کے بارے میں بات کرتی تھی۔ ایک دن زبردستی اس کی تصویر دکھا دی۔ مومنہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مگر پھر مسکراہٹ سمٹی، چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ ہینڈسم ہے نا؟ مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ روز اس سے اس کی باتیں کرتی تھی۔ تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو؟ ایک دن وہ پھٹ پڑی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ یش کے بارے میں۔ ڈونٹ ٹیل می، یہ وہی ہے۔ وہ حیران ہوئی، مگر مومنہ اب کے کچھ نہیں بولی۔ اس نے کافی مرتبہ معافی مانگی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے اب، میرا ایک شوہر ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے، مگر پلیز اس کا نام نہ لیا کرو میرے سامنے۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اس کا آخری سال تھا، نانی ان کی رخصتی کرنا چاہتی تھی، وہ بھی راضی تھی، مگر وہ پیپرز کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ اس کا جہیز تیار ہو رہا تھا۔ آج محب نے اسے پک کیا تھا، ان کا پلان تھا ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اسپتال سے 6 بجے فارغ ہوئی تھی، محب نے ہی اسے پک کیا تھا۔ ڈنر کے بعد آئس کریم بھی کھائی اور پھر دریا کنارے بھی گئے۔ اس کا دوپٹہ ہوا کی وجہ سے پھڑپڑا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم میں کیا اچھا لگتا ہے؟ مومنہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تمہاری باتیں، اتنی معصومیت سے کیسے بول لیتی ہو یار؟ وہ ایسے بولا تو مومنہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ محب سے وہ اپنے کام کی، اپنی پرسنل باتیں سب شیئر کر لیتی تھی، اسے جیسے ایک اچھا دوست مل گیا تھا۔ وہ بار بار بابا کو کال کر رہا تھا، مگر ان کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے گھر کے لینڈ لائن پر کال کی۔ کال ایک ملازمہ نے اٹھائی تھی۔ ہیلو کہنے کے بعد ہی اس نے بابا کا پوچھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، کسی نے اس سے مٹھائی کے بارے میں پوچھا تھا جو ٹیبل پر پڑی تھی۔ ہاں، یہ وہ حلیمہ لائی تھی، اس کی نواسی کی رخصتی کی ہے۔ حلیمہ نام سنتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ہیلو صاحب جی، آواز آ رہی ہے؟ اسے لگا فون کٹ گیا۔ کس کی رخصتی ہے؟ صاحب جی، وہ جو مومنہ بی بی یہاں رہتی تھی نا، اس کی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ اس نے ابھی بدلہ لینا تھا، وہ شادی کر رہی تھی؟ صاحب جی، وہ تو آپ کے جاتے ہی چلی گئی تھی، ماشاء اللہ سے اب وہ ڈاکٹر ہے۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہی فون کاٹ دیا اور فون کو زور سے دیوار میں مارا تھا۔ اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں تھے۔ رات کو اس نے باپ کو کال کی تھی، آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ ڈیڈ، آپ کہتے ہیں نا کہ میں واپس آ جاؤں، تو میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کی واپسی کا سن کر ہی خوش ہو گئے اور ہر شرط ماننے کو تیار تھے۔ مجھے مومنہ سے شادی کرنی ہے۔ پر اس کی تو شادی ہو چکی ہے، میرا مطلب ہے نکاح ہو گیا ہے، رخصتی بھی شاید ہونے والی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے مومنہ سے شادی کرنی ہے اور بس، اگر مجھے واپس بلانا چاہتے ہیں تو یہی شرط ہے۔ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اب انہیں الگ ٹینشن لگی تھی۔ انہوں نے حلیمہ بی کو بلایا تھا، مگر شرم کے مارے بات نہیں کر پائے۔ وہ اس کے گھر گئے تھے۔ انہوں نے مومنہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر انکار ہوا۔ بڑے صاحب جی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ نانی کا دل ہی ہول گیا۔ نہیں، صرف نکاح ہوا ہے۔ انہوں نے تصحیح کی، مگر وہ نہیں مانی۔ انہیں معلوم تھا یہاں کوئی فلم نہیں تھی۔ وہ اگلے دن محب سے ملے تھے۔ اتنے بڑے بزنس مین کو اپنے آفس میں دیکھ کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ بہت عزت سے انہیں بٹھایا، مگر ان کا مطالبہ سن کر وہ کھڑا ہوا۔ وہ مومنہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اسے اچھی لگتی تھی، یہی اس نے انہیں کہا تھا، مگر ان کی پرتعش آفر بھی اگنور کرنے لائق نہیں تھی۔ وہ کئی دن اس پر سوچتا رہا۔ وہ اسے بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے میں مدد دے رہے تھے اور اوپر سے اتنا پیسہ۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے ہاں کر دی۔ اس نے مومنہ کو ڈائیورس پیپر بھیجے تھے۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اپنی چادر پہن کر وہ اس کے گھر گئی تھی اور اسے دریافت کیا تھا، مگر وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے وجہ یہی بتائی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں، اس کی امید کے مطابق کی لائف پارٹنر نہیں ہے۔ اس نے منتیں بھی کیں، روئی بھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ مومنہ کو طلاق ہو گئی تھی، اس کا دکھ نانی کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ یش کے والد پھر آئے تھے۔ انہوں نے ماموں سے بات کی تھی، انہیں جانے کیا کہا تھا جو وہ مان گئے تھے۔ مومنہ کو ماموں نے بتایا تھا کہ اس کا نکاح کروا رہے ہیں وہ۔ اس نے لڑکے کا نام پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ پہلے ان کے بہت احسان تھے ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہی خاندان تھا۔ محب نے اسے دھوکہ دیا تھا، اسے ابھی تک نہیں سمجھ آتا تھا
یش کو اس کے ڈیڈ کی کال آئی تھی، انہوں نے خوش ہو کر اسے واپس آنے کا کہا تھا۔ اسی بات پر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اگلے ہفتے کی ہی فلائٹ بک کروا لی تھی۔ ایک ہفتہ کیسے پر لگا کر اڑا معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ بزنس مین ہی لگ رہا تھا۔ بال پیچھے کو بنائے گئے تھے، ایک ہاتھ بال میں پھیرتا دوسرے سے بیگ گھسیٹتا آ رہا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے بہت سی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ڈرائیور سامنے ہی اسے لینے کھڑا تھا، بیگ اس کے حوالے کرتا وہ پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ گھر میں موجود تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ واپس آیا تھا، ایک الگ ہی احساس ہو رہا تھا۔ ڈیڈ نے اسے گیٹ سے ہی ریسیو کیا اور کتنی ہی دیر اسے گلے سے لگائے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھا رہا، پھر ایک سیب اچک کر کھڑا ہوا۔ یعنی بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو آئے ہو اپنی دلہن کو دیکھنے۔ ایک آنکھ ونک کی اور سیب کا بائٹ لیا۔ وہ ہسپتال میں تھی، اس کا راؤنڈ ختم ہوا تو آفس سے بیگ پکڑ کر واپس گھر جانے کی تیاری میں تھی۔ اسے پیدل بس اسٹیشن تک جانا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلتے اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہنے کالا ماسک لگائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ گاڑی اس نے ہسپتال کے سامنے ہی پارک کر دی تھی۔ وہ اسٹیشن پر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے بہت سنجیدہ لگی تھی، مگر 3 پیس پر دوپٹہ لیے وہ سوبر بھی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی بھی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر جانے کیسے رک گیا۔ ڈیڈ نے نانی کو پیسے دیے تھے کہ بچی شاپنگ کر لے۔ مومنہ نے انہیں پر چھوڑ دیا، مگر نانی کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے اسے اپنی سہیلی کے ساتھ ہی جانے کا کہا تھا، کیونکہ ممانی اپنے میکے گئی تھیں۔ ڈیوٹی کے بعد وہ اپنی سہیلی کے ساتھ مال آئی تھی۔ لینے کو دل نہیں تھا مگر ضروری تھا، کیونکہ نانی نے سختی سے کہا تھا۔ وہ ایک لہنگا دیکھ رہی تھی جب سہیلی نے پوچھا تھا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ یش ایک ریگ چھوڑ کر ہی کھڑا تھا، کیونکہ اسے اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ کم از کم اپنی دلہن کے ساتھ شاپنگ تو کر ہی سکتا تھا، اسے بتائے بغیر۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ مت پوچھو یار۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی، تھکاوٹ تھی، رنج تھا۔ یش کے ماتھے پر بل آئے۔ میں جانتی ہوں تم محبت کو پسند کرتی تھی، تم محب کو پسند کرتی تھی۔ جو تم اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی تھی وہ سب تھا اس میں، مگر وہ بھروسے کے قابل نہیں تھا، اس لیے غم نہ کرو۔ ویسے بتاؤ ہمارے جیجا جی کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں پتہ، وہ کہہ کر اگلے ڈریس کی جانب دیکھنے لگی۔ ڈونٹ ٹیل می، تمہیں اس کا نام تک نہیں معلوم؟ یار تم کیا چیز ہو؟ یار جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اس لہجے میں کہا کہ وہ رک گئی۔ اب وہ اس بارے میں اس سے بات نہیں کرے گی۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی وہ مومنہ کو تکلیف دے رہا تھا۔ یش وہاں سے آ گیا تھا اور اس کے بعد وہ شادی تک اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ نکاح خانے جب یش سکندر کا نام بولا تو اس نے نانی کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں اتنی حیرت تھی، مگر نانی نے اسے ہاں کرنے کا کہا۔ اس نے انکار کر دیا تھا، مگر ماموں نے اس سے کہا تھا اگر نکاح نہیں کر سکتی تو آئندہ شکل نہ دکھائے، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ اسے یش کے کمرے میں ملازمہ ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگتا تھا اگلا سانس نہیں آئے گا۔ وہ اس وقت ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مڑی تو اس کے پاس ہی چلا آیا۔ ہیلو، بھول تو نہیں گئی مجھے؟ اس نے کمال اداکارہ سے کہا تھا۔ پتہ ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ اس لیے تاکہ بدلہ لے سکوں۔ یاد ہے آخری ملاقات میں تم نے کہا تھا میں نے تم پر چائے گرائی، مگر وہ تم ہی تھی جو دروازہ بند کر رہی تھی اور تمہاری غلطی کی وجہ سے چائے گری تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی، یہ بات وہ اسے کیوں بتا رہا ہے؟ بھلا یہاں کوئی تعلق بن رہا تھا اور تمہاری وجہ سے مجھے میرے ڈیڈ نے اپنے سے دور کر دیا، اور تم جانتی تھی کہ ایک ڈیڈ ہی ہے میری سائڈ پر۔ وہ دھاڑا تھا۔ مومنہ سہم گئی، پھر تھوڑا ٹھیک ہوتا بولا، ویسے آج لگ تو حسین رہی ہو۔ سب سچ بتانا کسے سوچ کر تیار ہوئی تھی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کرنے چاہے جب وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ تھپڑ مارنے لگا تھا۔ یش کی ساری باتیں وہیں رہ گئیں۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے خوف تھا۔ ایک یہی چیز وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے برداشت نہیں کر پاتا تھا، حالانکہ وہ کئی مرتبہ خود سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، مگر یہ احساس اپنے لیے اسے بہت برا لگتا تھا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، وہ چلایا، مطلب وہ نہیں بدلا تھا۔ مومنہ وہاں سے ہٹ کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ اس نے جانتے بوجھتے اندھیرے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی۔ کیا ہی ہو جاتا جو اپنی سن لیتی، ماموں لوگ تو ویسے بھی نہیں ملتے تھے۔ مسئلہ نانی کا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سمٹی بیٹھی رہی۔ شادی کے بعد پہلی رات اور اس میں بھی شوہر کا چلانا، وہ چینج کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ باہر جاتی تو وہ غصہ کرتا، مگر اس کے اندر رہنے پر بھی اس نے غصہ کیا تھا۔ باہر نکلی تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند تھیں مگر ماتھے پر بل آئے تھے۔ خیر جو کرتی ہے کرتی رہے۔ وہ اگلے دن بابا کے آفس چلا گیا اور وہ سارا دن بلائی بلائی پھرتی رہی۔ اس گھر کو وہ پہلے سے جانتی تھی، ملازمائیں بھی اس کو جانتی تھیں، اس لیے اچھا دن گزر گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب فون بجا۔
اس کی نانی کا فون تھا۔ پہلے دل کیا نہ اٹھائے، انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر وہ رک نہیں پائی۔ فون اٹھا کر حال چال پوچھا۔ بیٹا یش کیسا ہے؟ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ جب یش کمرے میں داخل ہوا، اسے روتا دیکھ کر بڑھا۔ انو یش، اس سے آگے بولا نہیں گیا، مگر یش کو لگا وہ اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور فون کھینچا اور زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ کھڑے ہوتے بولی۔ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں جو بھی کروں میری مرضی، تم ہوتے کون ہو جو میرا فون میرے سے کھینچ کر پھینکے؟ وہ مومنہ تھی، ہاں اس سے ڈرتی تھی، مگر وہ ایک ڈاکٹر بھی تھی، اسے اپنے لیے بولنا بھی آتا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی میری شکایت لگانے کی؟ میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ دھاڑا تو وہ سہمی۔ مجھے تم جیسے شخص سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی دھاڑی۔ یش نے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ اس لہجے میں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولا اور اسے زور سے چھوڑا تھا۔ مومنہ کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ دور رہا کرو مجھ سے، وہ چیخی۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کرتا، وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم میں گئی اور اسے لاک لگایا، اور وہ غصے میں واک آؤٹ کر گیا۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ سچ چکر وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کی ٹانگیں کب کپا رہی تھیں۔ وہ اس شادی میں نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ وہ پاگل ہو جاتی۔ وہ کھانا کھائے بغیر ہی لیٹ گئی۔ یش رات کے 12 بجے آیا تھا اور جا کر سو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے۔ کوئی ہفتہ ایسے گزرا تھا۔ ایک دن وہ انکل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انکل آنٹی کدھر ہیں؟ میں نے انہیں دیکھا نہیں، میں جب سے آئی ہوں ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا تو وہ معذرت کرنے لگی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جب مومنہ اپنے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ مجھے بھی چائے چاہیے، میرے لیے بھی لاؤ۔ حکمیہ انداز، آپ خود لے آئیں، ملازمہ نہیں ہوں آپ کی، وہ کہہ کر جانے لگی جب اس کے راستے میں آیا۔ میں نے کہا مجھے بھی چائے چاہیے۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، اور میں نے بھی کہا کہ میں ملازمہ نہیں ہوں، جائیں جا کر اپنی ملازماؤں کو کہیں۔ وہ جانے لگی تو ٹھوکر لگی اور چائے یش کے ہاتھ پر گری۔ اندھی ہو، دکھتا نہیں ہے؟ وہ چیخا تھا اور مومنہ کے ہاتھ وہیں کپ کپانے لگے۔ ایڈیٹ، وہ کہہ کر واپس بیڈ پر چلا گیا۔ اسے آج زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے ایڈیٹ بولا تھا۔ وہ چائے بھی نہیں پی پائی۔ کافی دیر بعد اس نے یش کی جانب دیکھا، وہ فون یوز کر رہا تھا۔ اسی وقت یش نے اسے دیکھا اور وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو تھے اور وہ اس سے اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کے سامنے ہلتی بھی نہیں تھی۔ اس نے ہسپتال جانے کا سوچا تھا، مگر یش نے اجازت نہیں دی۔ وہ فقط اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر اس کی منتیں کی تھیں۔ وہ اس لیے تو ڈاکٹر نہیں بنی تھی، دن رات اس لیے تو نہیں پڑھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا اور وہ سر جھکائے کسی قیدی کی طرح کھڑی تھی۔ اجازت مانگتے وہ منتوں پر آ گئی، مگر وہ اگنور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو نیچے بیٹھتے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے، جسے برق رفتاری سے اس نے پیچھے کیا۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ یش نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح تھے، یہ اس کے اکثر رونے کی نشانی تھی، مگر وہ نہیں مانا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اسے امریکہ میں کوئی کام تھا، اس کا بزنس بھی تھا جسے وہ ریموٹلی کنٹرول کر رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں جانا پڑا، مومنہ کو بتایا بھی نہیں۔ پیچھے سے اس نے انکل کی اجازت ہسپتال جوائن کر لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی سہیلی کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی، مل کر روئی بھی۔ تم اس کی ملازمہ نہیں ہو اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا تم اس سے ڈرتی ہو وہ اتنا تمہیں اور ڈراتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ تم انسان ہو، اگر خوش نہیں ہو تو خلا لے سکتی ہو۔ وہ اسے مشورہ دے رہی تھی، مگر اسے ایک مرتبہ طلاق ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی بہت برین واشنگ کی تھی۔ اسے روز بتاتی تھی کہ وہ انسان ہے، اس سے ڈرنا چھوڑ دے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد وہ واپس آیا تھا۔ صبح صبح اسے تیار ہوتا دیکھ کر پوچھا تھا کہ وہ کیوں تیار ہو رہی ہے۔ اس نے ہسپتال جانے کا بتایا۔ میں نے منع کیا تھا، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا بولا۔ اور آپ کون ہیں جس کی بات میں مانوں گی؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اوہ، تو نہیں ہے نا؟ اور پہلے انسان بن جائیں پھر شوہر بھی بن لیجیے گا۔ وہ غصے سے اٹھا تھا، مگر وہ بیگ پکڑ کر بھاگ گئی۔ اسے اس کے ہسپتال جانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب وہ اس کی بات نہیں مانتی تھی تو اسے غصہ آتا تھا۔ انہی دنوں میں گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی نانی انتقال کر گئیں۔ وہ ہسپتال میں تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا۔ اس وقت اسے نانی کے پاس جانا تھا۔ اس نے لینڈ لائن پر کال کی تھی۔ یش گھر ہی تھا، اس لیے اس نے ہی اٹھایا تھا۔ ہیلو، یش کے کہنے پر وہ نہیں بولی۔ بھائی اگر بولنا نہیں ہے تو کال کیوں کی ہے؟ وہ چڑچڑا سا بولا۔ یش رونے کے درمیان بولا۔ مومنہ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ یش نانو کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، تم کہاں ہو؟ وہ جلد میں بولا۔ ہسپتال، یہ لفظی جواب آیا اور وہ فوراً ہسپتال کے لیے نکلا تھا۔ اسے وہ باہر بینچ پر بیٹھی مل گئی تھی۔ بار بار وہ آنکھیں بند کرتی، گہرا سانس لیتی اور سینہ مسلتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سہیلی بیٹھی تھی، وہ اسے پانی پینے کا کہہ رہی تھی۔ مومنہ،
اسے ایک آواز پر اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا اور کھڑے ہوتے سیدھا اس کے گلے لگی تھی۔ وہ پریشان پہلے سے تھا، اب اور ہو گیا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا۔ نانو پاس جانا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں لے جاتا ہوں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ بوکھلا ہی گیا تھا۔ اس کی سہیلی نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ وہیں سکتے میں آیا تھا۔ اس کا بچپن انہی کے سامنے گزرا تھا۔ وہ اتنی اچھی تھی، وہ ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ مومنہ روتے ہوئے اب بھی اس کے گلے لگی تھی۔ یش کی گرفت اس کے گرد مضبوط ہوئی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ پھر اسے ہٹاتے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کے گھر پر کافی رش لگا تھا، سب عورتیں اسے روتے ہوئے گلے مل رہی تھیں۔ وہ رات قیامت سی تھی۔ اس کی نانی نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ تدفین کے بعد وہ گھر واپس آیا تو رش کم ہو چکا تھا۔ وہ اسے ایک کونے میں بیٹھی دکھی، ہسپتال والے کپڑے پہنے، وہ گھٹنوں میں منہ دیے تو رو رہی تھی۔ اس نے ایک عورت کو کہا تھا کہ اسے کمرے میں لے جائیں۔ وہ اسے زبردستی کمرے میں لے گئیں۔ کھانے وغیرہ کا انتظام اس نے کر لیا تھا۔ وہ فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو وہ اسے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی دکھی۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ مومنہ، اس کے بلانے پر وہ کھڑی ہوئی۔ دیکھو دیکھو میری نانی چلی گئی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ کسی بچے کی طرح اسے شکایت لگا رہی تھی۔ اب تو میرا کوئی بھی نہیں رہا، اب میں کیا کروں گی؟ تم کچھ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ چلی گئی ہیں۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ یکدم وہ اونچا بولی، پھر تک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اب خوف بھی تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، پھر نفی میں سر ہلاتی نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے مت مارنا۔ وہ اس کی بیلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بیلٹ سے مت مارنا، مجھے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ اس سے اتنا خوفزدہ تھی؟ وہ اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ بہت مشکل سے اسے کھانا کھلایا اور میڈیسن دی۔ وہ تقریباً رات کے 2 بجے سوئی تھی۔ وہ تیسرے دن ہی واپس گھر آ گئی تھی۔ یش کو اسے واپس اپنے کمرے میں دیکھ کر سکون آیا تھا، مگر کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ اب وہ اسے نہیں ڈانٹتا تھا، مگر وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، اس کے سامنے خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ہسپتال بھی نہیں جا رہی تھی، اتنا اسٹیمنا نہیں تھا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی جب اسے باہر سے آوازیں آئیں۔ وہ باہر آئی تو یش ملازمہ پر چیخ رہا تھا۔ اس نے غلطی سے اس کے لیپ ٹاپ پر پانی گرا دیا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور زور سے لیپ ٹاپ نیچے پھینکا تھا۔ اس کو اتنا سنایا تھا کہ ملازمہ رونے لگی۔ ابھی وہ اس پر غصہ کر ہی رہا تھا جب وہ اسے سیڑھیوں پر کھڑی دکھی۔ نظریں ملتے ہی وہ گھبرائی اور بھاگ کر کمرے میں گئی تھی۔ یش سب وہیں چھوڑ کر روم میں آیا تھا۔ مجھے نہیں مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے بس یہی بولے جا رہی تھی، میں کچھ نہیں کر رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا اسے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر نے یش کو یہی بتایا کہ وہ کسی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہے، یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے سرہانے بیٹھتے اسے احساس ہوا تھا وہ اسے کتنی عزیز تھی۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پر اس نے لب رکھے اور ایک آنسو اس کی گال پر گرا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اس حال میں تھی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا۔ اسے اتنا غصہ کیوں آتا تھا؟ یش نے چند دن گھر آنا بند کر دیا تاکہ وہ ریکور ہو سکے، اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی سہیلی کی انگیجمنٹ تھی، اس نے اسے انوائٹ کیا تھا۔ مومنہ نے یش سے ٹیکسٹ پر ہی اجازت لے لی تھی۔ وہ 2 ہفتے بعد واپس آیا تھا جب وہ تیار ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ مومنہ سنجیدہ رہی۔ کہیں جا رہی ہو؟ آپ سے پوچھا تو تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی، ریلیکس، مجھے یاد ہے۔ اس نے اسے آرام سے جواب دیا۔ وہ میرون سلک کی میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، بال کھلے تھے، ہلکا میک اپ اور میرون ہی اسٹک۔ وہ یش کو حور ہی لگ رہی تھی، میرون ہی لپسٹک۔ وہ یش کو حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مومنہ نے نظریں جھکا لی۔ ایک بین پہننا چاہ رہی تھی مگر وہ کھل ہی نہیں رہی تھی۔ یش نے اس کے ہاتھوں سے لے لی، اسے کھول کر اس کے گلے میں ڈالا۔ مومنہ حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو سائڈ پر کرتے ہک بند کیے اور پھر جھک کر اپنے لب رکھے۔ مومنہ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی تھی۔ اس کے کپکپاتے وجود کو اپنی جانب موڑا، اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہلکے سے گالوں کو ٹچ کیا، اور پھر مومنہ کو آج سے پہلے ایسا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے قریب دیکھ کر وہ پیچھے ہٹی۔ وہ میں لیٹ اوکے جاؤ، اس نے جانے کا کہا۔ ظالم نے ایک مرتبہ بھی ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ وہ دروازے سے باہر نکلی، پھر احساس ہوا شادی کے بعد وہ دوست کے گھر جا رہی تھی۔ سب پوچھتے کہ شوہر کیوں نہیں آیا۔ آپ چلیں گے؟ وہ کمرے میں واپس آتے بولی۔ وہ اوکے کہتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور 10 منٹ میں تیار ہو کر وہ اسے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ سارے رات سے اس کے دانت اندر نہیں گئے۔ وہ میرا حیران ہوتی رہی۔ اس نے آج ڈانٹا بھی نہیں۔ ہال میں داخل ہونے لگے تو اس نے پوچھا تھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، اور وہ جھک کر اس کے کان میں بڑبڑایا تھا۔ مومنہ کو خاک بھی سمجھ نہ آئی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ وہ بس اس کا جھکنا ہی محسوس کر سکی،
ہال میں داخل ہوتے ہی یش نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے بازو میں ڈالا اور مومنہ نے اس کی جانب دیکھا۔ ایک پرفیکٹ کپل، دوغلا انسان، وہ یہی لقب دے سکی۔ وہ بھی ذہن میں اسٹیج پر بیٹھی اس کی سہیلی نے اسے چھیڑا بھی تھا اور اس نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اس کے ڈرامے ہیں۔ ویسے بندہ برا نہیں ہے، اسے اپنی محبت کے جال میں قید کر لو، پھر دیکھنا یہ شاندار سا بندہ کتنا شاندار لگے گا تمہیں۔ مجھے ویسے بھی شاندار نہیں لگتا اور مجھے کوئی شوق نہیں اسے قید کرنے کا۔ یاد کر لو یار، کر لو اس جن کو قید، یہ نہ ہو میرا ہی دل آ جائے۔ شرم کرو، انگیجمنٹ ہو رہی ہے تمہاری۔ اس نے اسے تنبیہ کی مگر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ لڑکی تھوڑا ہنسو، دلہنیں نہیں ہنستی۔ کیوں دلہنوں پر پابندی لگ جاتی ہے؟ یہ جواب توقع کے برعکس اسٹیج پر آتے یش نے کیا تھا۔ خود تو تم ہنسی نہیں، جو ہنس رہا ہے اسے بھی کہہ رہی ہے خیر۔ اس نے طنز کیا تھا اور اس کی دوست اور ہنس رہی تھی، یہ بھی غدار تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد یش نے نیک دیا۔ سب لوگ بیٹھے تھے جب کسی لڑکی نے پوچھا تھا کہ ان کی ارینج میرج تھی یا لو۔ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ مومنہ نے ارینج کہا تھا اور یش نے لو۔ میری طرف سے تو لو ہی تھی، اس کی طرف سے ارینج، جس پر ہوٹنگ ہوئی اور پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ اسے شکریہ کہتی مگر اس کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں تھا، ادھر سے ادھر کب ہو جاتا۔ وہ اب بہتر ہوتا جا رہا تھا، تھراپیز کا اثر تھا۔ یہ بات مومنہ نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ اس سے ہنس کر بات بھی کر لیتا تھا، مذاق بھی، اور ہسپتال جانے کی بھی اجازت تھی، بلکہ اس نے زبردستی بھیجا تھا۔ ویسے تمہارا شوہر بہتر نہیں ہو گیا؟ مل گئی ہوگی اسے ایک نئی گرل فرینڈ جو سیدھا ہو گیا ہے، اسی لیے تو کہا تھا اس نے جاؤ ہسپتال جاؤ تاکہ سارا دن دیکھوں بنا۔ وہ روایتی بیویوں کی طرح بولی جب اسے کہا سنائی دیا اس کی سہیلی کا اور ساتھ یش کا۔ دعا کرتے ہوئے مڑی تھی، کاش وہم ہو، مگر وہ واقعی ادھر موجود تھا، وہ اسے لینے آیا تھا۔ وہ سر جھکائے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے یہ غلط فہمی دور کر دوں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور نہ کبھی رہی ہے۔ مومنہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون کا احساس آیا تھا، مگر پہلے ایک تھی اور اس کا سکون غارت ہوا۔ یش نے اس کا بدلتا احساس دیکھ کر کہا لگایا، ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے اس میں کیا اچھا لگا تھا؟ بلکہ ہے اس کی آنکھیں اور اس کے بال، مگر اب اس کی آنکھیں ابھی نہیں لگتی۔ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتا رہا۔ مومنہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے عاشقی معشوقی کے قصے سنا رہا تھا، وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ چند دن اس بات پر اس نے اسے خوب تنگ کیا تھا۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور وہ اپنے کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے میری گرل فرینڈ کے بال کتنے پیارے تھے؟ ابھی اس کا جملہ پورا ہوتا تو وہ بول پڑی، تو میں کیا کروں؟ اور خبردار اپنے عاشقی معشوقی کے قصے سنائے۔ وہ ہینگر دکھاتے بولی۔ یش کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا اور وہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ یش نے اس کے گرد حصار بنایا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ مسکراہٹ دبائے بولا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ مت جیلس ہو اس بیچاری سے۔ اس نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے کہا۔ وہ سمٹی۔ بچپن سے ایک ہی گرل فرینڈ رہی ہے میری، پہلے وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، پھر وہ مجھ سے ڈرنے لگی۔ کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا؟ نہیں، اس نے تو کبھی نہیں بتایا۔ خیر اسے کیا، وہ اٹھنے لگی جب اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ بعد میں اسے چھوڑتا تو اسے اور تکلیف ہوتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ڈریسنگ روم میں گئی تو وہ پیچھے آ گیا۔ الماری کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ وہ گزر کر باہر جانے لگی جب اس نے اسے پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے رول کیا تھا۔ ایک ڈانس اسٹیپ مکمل کرتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں ابھی گر جاتی، پھولے سانس کے ساتھ بولی۔ میں نہیں گرنے دیتا۔ اس کی اس بات پر مومنہ کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ شرمائی۔ ہاں اسے یہی احساس اس سے چاہیے تھا۔ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رات کو وہ سو رہا تھا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ اس کی ہلکی بڑی شیف کو اسے بتایا وہ کتنا ہینڈسم تھا۔ اس کا دل کیا اسے جھنجھوڑ دے مگر ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہلکے سے جھک کر اس کے اور رخ موڑ کر سو گئی۔ وہ کہتے آئی تھی کافی پینے، ابھی کافی لے کے بیٹھی تھی جب وہ وہاں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی اس نے بیٹھے رہنے کا کہا۔ مجھے معاف کر دو مومنہ، میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ اس نے یش کو پک کرنے کا کہا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ محب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسی وقت یش آیا تھا۔ محب کو اس کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا اور اسے وہ کنٹرول کرنا تھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور پھر سامنے کا منظر دکھا۔ مومنہ اسے دیکھ چکی تھی اس لیے اٹھ کر آ گئی۔ یش نے وہاں کچھ نہیں کہا تھا۔ روم میں آتے اس نے اپنے بالوں کو جکڑا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یش آپ ٹھیک ہے؟ دور رہو۔ اس کا بازو پکڑ رہی تھی جب وہ غصے سے بولا تھا۔ اسی کا ہاتھ جا کر پکڑو، وہی جو تمہیں پسند ہے۔ وہ دھاڑا تھا۔ کیا ہو گیا؟ میں وہاں بیٹھی تھی، وہ خود آیا تھا وہاں پر۔ مجھے کیا پتا تھا کہ خود آیا تھا یا تم نے بلایا تھا؟ مجھے اندازہ وہ تمہیں کتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ تم شادی کے وقت تم نے دولہے کا نام تک نہیں پوچھا۔ وہ دھاڑا۔ اور تمہیں شرم نہیں آئی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے
तुम पहले मनकूहा के पास। बस एक लफ्ज़ और नहीं, मैं अपने किरदार पर बात नहीं बर्दाश्त करूँगी। वो भी जवाबन धाड़ी। मैं मैं तुम्हारे लिए बदल रहा था यार, इतना तो देख लिया होता। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हारे लिए साइकोलॉजिस्ट के पास गया और तुम। उसका दुख उसे समझ क्यों नहीं आ रहा था? आप मेरे किरदार पर बात कर रहे हैं। वो फिर से बोली, यहाँ से जाओ वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसका मुझे पछतावा होगा। आई सेड गेट आउट। वो धाड़ा, वापस तो अब कभी नहीं आऊँगी। वो अपना बैग लेकर निकल गई। मामू के घर नहीं जा सकती थी, सहेली के घर गई थी। उसे सारी रुदात बताई। वो भी परेशान हुई। 2 दिनों में वो अस्पताल की हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। उसने इरादा कर लिया था कि वो खुला ले लेगी। यश ने उसके पीछे जाने की जहमत भी नहीं की। वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, और मोमिना अपने काम में बिजी हो गई। तकरीबन 1.5 माह हो गया था। हर दिन रात को वो उसे याद आती थी, नए सिरे से अजियत होती थी। मोमिना हर रात सोने से पहले उसे याद करती थी। उसका पहला प्यार था, जब उसे मालूम भी नहीं था कि मोहब्बत होती क्या है। वो तो मूव ऑन कर चुकी थी, मगर वो खुद दोबारा उसकी ज़िंदगी में आया था, तमाम हदूदों को तोड़कर, फिर भी ऐसे कह रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसकी सहेली ने यश से राब्ता किया था। उसे बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बचपन से उसे चाहती थी। उसी के रवैये ने उसे दूर किया था, और अब जब वो फिर से उसके करीब आ रही थी, फिर दूर कर दिया। उसने सारी गलतफहमी दूर की तो उसे एहसास हुआ था। वो अगले दिन ही अस्पताल आया था, मगर वो उसे नहीं मिली। 1 हफ्ता लगातार आने के बाद उससे बात करना नसीब हुआ था। वो इस वक्त हॉस्टल जा रही थी जब वो उसे रास्ते में खड़ा देखा। वो इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। जब उसने बुलाया, उसका हाथ पकड़ा। यार बात तो कर लो, बात करके मसले का हल निकाल लेते हैं। वो मिन्नत करके बोला, कौन सा मसला? ओह, मेरा किरदार आपका मसला नहीं है। जल्दी खुला के पेपर्स मिल जाएंगे आपको। वो सफ़ाकी से कहती जाने लगी, ऐसे ना कहो। आई एम सॉरी मोमिना, आई रियली डू। मुझे इस दिन एहसास ही नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई शक नहीं है। वो निदामत से बोला, नहीं आपको होना चाहिए, हूँ मैं ऐसी। अब हाथ छोड़ें। दुरुस्तगी से कहते वो हाथ छुड़ाने लगी, मगर वो उसकी सुने बगैर गाड़ी तक लाया था। यार तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये एहसास मुझे पिछले 1.5 माह में हुआ है। प्लीज़ माफ़ कर दो। दिन को तुम याद आती थी, रात को तुम याद आती थी। प्लीज़ चलो। वो घुटनों के बल बैठते माफ़ी मांग रहा था। कान पकड़ें, फिर भी माफ़ी मिलेगी, फिर ही माफ़ी मिलेगी। ये हुक्म उसकी सहेली की जानिब से था। उसने फ़ौरन कान पकड़े थे। हाँ, अब उसने माफ़ कर दिया है, ले जाएं। मोमिना ने उसे घूरा, मगर वो कंधे उचका गई। वो उसे घर ले आया था। मोमिना अभी तक बात नहीं कर रही थी। इशा का वक्त था जब यश बोला, तुम्हारे बगैर कमरा काट खाने को दौड़ता था। वैसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेते। ओह शिट, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? वो मुस्कुराया। किस किस को बुलाते? अब हज़ारों की तादाद में होंगी ना, इसीलिए ख्याल नहीं आया। वो बैग से जाने क्या निकाल रही थी। नहीं, एक ही थी, बताया तो था तुम्हें। और जैसे मैंने यकीन कर लिया, अमेरिका में रहकर तो किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया होगा। वाकई नहीं लगाया, तुम्हारी कसम। उसके इस तरह कहने पर वो चंद पल रुकी और फिर उसे घूरा। मेरी झूठी कसम ना खाएं। झूठी क्यों खाऊंगा? मेरे सामने जब भी कोई आती थी मेरी गर्लफ्रेंड बनने, तो मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड का ख्याल आता था। हाय, वो कितने प्यार से देखती थी। वो फिदा होते लहजे में बोला। मोमिना ने घूरा। वैसे तुम्हें याद नहीं तो मुझे कैसी देखती थी? उसने सरसरी सा पूछा। क्या वो उसी की बात कर रहा था? मोमिना की आंखें फैली। आप? जी मैं। वो उसके पीछे भागी थी। वो उसे उसी के नाम पर तंग करता रहा था। यश यकदम रुका और उसके सीने से आ लगी। दोनों की सांस फूली हुई थी। हाँ, यही आंखें पसंद है मुझे। उसकी आंखों में देखता बोला, फिर हल्के से उसका सर अपने कंधे से लगाया। ज़िंदगी उन पर मेहरबान हो गई थी। थोड़ी उसके सीने से टकाए वो उसे मुस्कुरा कर देख रही थी, और वो चेहरा झुकाकर मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे के संग खुश थे।